اچھا، ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا، ان سبیلوں سے پانی پینا. دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے، ان کا کانسیپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں، اپنا مسلک چھوڑے نہیں، دوسرے کو چھیڑے نہیں. یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. دلیل قرآن و سنت ہے، صحابہ ہیں. تو ہمیں نہ اہل بیت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ سے، نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا ہو، کہیں بھی نہیں ملتا. یہ عمل بھی بدعت ہے، ناجائز ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک عجیب بات ہے، کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں. اور سامعین محترم، آپ نے دیکھا اور سنا، مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ سبیل لگانا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اہل بیت میں سے کسی نے نہیں لگائی، صحابہ میں سے کسی نے نہیں لگائی. تو مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ یہ بدعت ناجائز ہے، یہ غیر شرعی مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. سبیل لگانا کیا، سبیل لگانا کیا ہوتی ہے؟ پانی بانٹنا، میٹھا ہو یا ٹھنڈا ہو پانی بانٹنا. تو اصل یہ دیکھنا یہ ہے کہ پانی بانٹنا کہ یہ نیا کام ہے. بدعت تو تب ہوگی نا کہ نیا کام ہو، ایسا کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا. جب ہمیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، ابو داؤد شریف حدیث ہے 1681، جس کو شیخ البانی نے حسن کہا ہے. تو سعد بن عبادہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں میری والدہ فوت ہو گئی، تو میں ان کے لیے کیا صدقہ کروں اور کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی. انہوں نے جا کے کنواں کھودوایا اور کنویں کے باہر لکھ لیا لأم سعد. کیا مطلب یہ کہ جو بندہ یہاں سے پانی پیے گا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. تو میں نیت کرتا ہوں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، یعنی وہاں سے لوگ پانی پئیں گے، اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے. تو یہ اصل ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے کہ آپ پانی پلا سکتے ہیں. اب اس زمانے میں کیا کریں گے ہم؟ کیا کنواں کھودوائیں گے یا نل لگوائیں گے یا گھر کا پانی کسی کو پلائیں گے؟ جب ہمیں حدیث سے ایک مل گیا کہ ہم پانی پلائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، تو اب اس کو ناجائز کہنا، بدعت کہنا، یہ خود بڑی بدعت ہے. مسلمان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں محرم الحرام میں سبیل لگاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانۃ پیش کرتے ہیں ہم. تو یہ ان کے ایصال ثواب کی جو ہے وہ ایک راستہ ہے، ایصال ثواب، یہ محبت کا اظہار ہے. تو مفتی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ کسی صحابی نے نہیں کیا، قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں، ناجائز. کیسے ناجائز ہو گیا جب آپ کو حدیث ثبوت مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے ایسا کیا؟ اور بخاری میں حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں 2762 نمبر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں کیا کروں؟ آپ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تم صدقہ کرو. وہ پورا باغ جا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. تو آج اگر کوئی میٹھا یا کوئی پھل یا فروٹ کوئی بھی چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے گا اپنی والدہ کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے، امام حسین کے لیے لوگوں کو کھلائے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ حدیث ہمارے سامنے، ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں تحفتاً نذرانۃ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. تو یہ مفتی صاحب کا بالکل غیر شرعی فتویٰ ہے، اور یہ آگے لاجک دے رہے ہیں وہ بھی بھونڈی لاجک ہے. کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں، تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا، خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے. نہیں، کالے کپڑے خوشی کی علامت ہے. پہلی بات یہ کہ کالے کپڑے جہنمی کا لباس ہے. یہاں بھی لوگ یہ دو نمبری کرتے ہیں کہ یہ سنی کہتے نہیں. کالے کپڑے پہننا یہ جائز ہے، کالے کپڑے پہننا جائز ہے. اور یہ شیعہ کی کتب میں موجود ہے کہ کالے کپڑے پہننا جو ہے وہ جہنمی کا لباس ہے. لیکن چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان دنوں میں سوگ کی علامت ہوتی ہے، پھر وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. کالے کپڑے پہننا ایک سوگ کی علامت ان کے ہاں ہے. تو یہ سوگ کی علامت، وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں یا سوگ کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا، پانی پلانا یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب ہے. کیا بندہ خوش ہوتا ہے کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، چلو ہم کھاتے ہیں پیتے؟ بھائی جو کسی کو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہوتا ہے. سوگ تو 3 دن کے بعد ختم ہو گیا، اس کے بعد آپ جو کریں گے وہ ایصال ثواب ہوگا. کیا حضرت سعد بن عبادہ اپنی والدہ کے لیے خوش ہو رہے تھے جو انہوں نے کنواں کھدوایا پانی پلایا؟
غیر شرعی فتویٰ ہے، غیر شرعی اپروچ ہے مفتی صاحب کی، یا ان کے اندر کوئی بغض ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، غیر شرعی باتیں. جب آپ کے پاس ایک اصل موجود ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تو آپ اسے بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہو گیا بدعت؟ بدعت کا معنی یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی ہوا ہی نہیں، آپ نے نئے طریقے سے کر دیا. آگے کس طرح کی دلیل دیتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ ایک کنفیوژن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں. لو جی، تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے. کیوں کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے؟ بھائی اگر مہمان ہے اس کو نہیں کھلایا پلایا جاتا، یا ایصال ثواب کے لیے نہیں کھلایا؟ تو میں نے ابھی آپ کو 27-62 نمبر روایت بخاری سے پڑھ کے بتائی، صحابی نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے پورا باغ کھلایا پلایا. کیا خوشی تھی انہیں؟ ایصال ثواب تھا. غلط طریقے سے اس کو نہ مفتی صاحب اس کو کریں، آپ اپنے عوام کو یہ نہ کریں. اہل سنت اس کو جائز قرار دیتے ہیں. تو کہتے ہیں خوشی کے موقع پر کھلایا پلایا جاتا ہے. تو حضرت عبادہ بن ثابت نے کنواں کھدوایا، انہیں خوشی تھی کہ میری والدہ اچھا ہوا فوت ہو گئی. بخاری میں جو 27-62 ہے، پورا باغ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دی، کہ خوشی تھی انہیں، ایصال ثواب تھا. مفتی صاحب ایصال ثواب تھا، پانی پلانا بھی ایصال ثواب تھا. پورا باغ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ظاہر باغ میں پھل تو ہوں گے نا. تو وہ جو لوگ کھائیں گے تو وہ خوشی میں کھا رہے ہیں، یا انہوں نے جو دیا خوشی میں دے رہے ہیں، یا ایصال ثواب کے لیے دے رہے ہیں؟ یہ ایصال ثواب ہے. آپ ایصال ثواب کا انکار کر رہے ہیں، جس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، جس میں قرآن پاک میں سورہ حشر میں ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے دعا کرتے ہیں اور بعد میں جانے والے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو دعا بھی ایصال ثواب ہے، کھلانا پلانا بھی ایصال ثواب ہے. تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں، اجتناب لگائیں نہ، اس پہ کھڑے ہو کر پانی پئیں. جو لگا کے بیٹھے اس کو چھیڑے نہیں. آپ اجتناب کریں بھائی، ثواب کا کام اجتناب. لوگوں کو یہ کہیں کہ ہاں اللہ کے راہ میں خرچ کریں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ایصال ثواب کے لیے آپ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، محفل سجائیں، آپ لوگوں کو ترغیب دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اجتناب کریں. گناہ کا کام ہے یہ. آپ گناہ کا کام سمجھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ اجتناب کریں. آپ کا طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے. آپ رجوع کریں اس سے، آپ توبہ کریں اس سے. آپ ایک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو، ایصال ثواب کو غیر شرعی کہہ رہے ہیں، اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں آپ اس سے بچیں. آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں. تنگ نہ کریں، وہ اس کا مسئلہ کہ اس کو چھوڑ دیں. دنیا میں بہت سارے فرقے ہیں، کس کس کو آپ قابو میں کریں گے؟ ملک میں انارکی پھیلتی ہے، ملک میں فسادات ہوتے ہیں. کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ٹاؤنٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، طنز تانے کی ضرورت نہیں ہے. جو لگا کے بیٹھا ہوا ہے لگائے، جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں، چھیڑے نہیں. لیکن میں آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، جو اس وقت میرا پروگرام، ٹھیک ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی کو تنگ نہ کریں، کسی کو برا بلا نہ کہیں، لیکن آپ کا یہ بھی طریقہ، یہ طریقہ غلط ہے. یہ طریقہ آپ کا ٹھیک ہے، ہاں جناب کسی کو تنگ نہ کریں اور کسی پر ٹونٹ نہ کریں، لیکن یہ کہنا کہ غیر شرعی ہے، کہ یہ تنگ کرنے سے اوپر والا فتویٰ نہیں ہے. غیر شرعی کہنا یہ تو ہائی لیول کا فتویٰ ہے. آپ کہہ رہے ہیں بچیں اس سے. آپ کو ترغیب دلانی چاہیے. آپ کے سامنے قرآن و سنت ہے، نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کا آپ کے سامنے پورا ایک عمل ہے. آپ اسے لوگوں کو روک رہے ہیں، آپ غیر شرعی کام کر رہے ہیں. سن رہے ہیں. اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں، یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے نا. پھر آپ ڈبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی اصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر. وہ تو کہیں کا بھی نہیں ہوتا. یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں. تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے، کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے. لو جی، آپ غلط کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ غلط جا رہے ہیں. اہل سنت کے یہ جائز ہے. اور آپ نے یہ جو کہا کہ جہاں آپ شیعہ ہو جائیں یا آپ سنی ہو جائیں، مطلب جو شیعہ کریں ہم وہ نہ کریں. بھائی امام حسین ہمارے ہیں، اگر شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیں تو کیا مطلب ہم ان کو چھوڑ دیں؟ ہمیں ان سے محبت ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے. اگر وہ محبت کرتے ہیں تو کیا ہم چھوڑ دیں؟ ہم کہیں گے شیعہ محبت کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کریں گے؟ یہ کیسی بے تکی باتیں ہیں؟ اہل سنت کے ہاں قرآن و حدیث دلیل ہے. قرآن میں دعا کا ذکر ہے، ایصال ثواب کا ذکر ہے. حدیث میں نبی علیہ السلام نے خود صحابہ کو تعلیم دی کہ آپ پانی دیں. صحابہ نے جا کے پانی بھی پلایا. آپ نے اپنے پورے باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. یہ آپ غیر شرعی فتویٰ مفتی صاحب آپ کا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے، پانی پلا رہا ہے، تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے. پانی پلانا اچھا کام ہے پورے سال. کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے. تو اس سے بدعت کی تائید ہوتی ہے. اگر کوئی پیاسا آپ کو نظر آتا ہے تو دن کو خاص کرنا یہ اچھا نہیں ہے. جو آپ کے پھر جلوس ہوتے ہیں تو آپ دن کو خاص نہیں کرتے.
ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں. آپ جو ان کے جو وفات کا دن آپ مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں ہر سال، تو پھر کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ آپ کے ہاں جو مہینے کا درس آپ دیتے ہیں وہ آپ دن کو خاص نہیں کرتے؟ بھئی ایک آپ کو شریعت نے ایک اجازت دے دی کہ یہ نفلی عمل ہے، نفلی عمل کے لیے آپ دن کو خاص کر سکتے ہیں. ایصال ثواب ہے، 30 دن کر لیں، آپ 4 دن کر لیں، آپ 40 دن کر لیں. آپ جب یہ سمجھے کہ اس دن کو خاص اس کے دن کے علاوہ اور کسی دن میں کرنا ناجائز ہے، تب منع ہوتا ہے. اصول آپ یاد رکھیں. اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کو آپ مختص کر سکتے ہیں، کوئی بھی دن. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات کو تبلیغ کرتے تھے، انہوں نے دن کو خاص نہیں کیا انہوں نے دن کو خاص. تو دن کو خاص کرنا یہ اس معنی میں کہ بھئی اس کے علاوہ کسی اور دن میں یہ کام کرنا ناجائز ہے، تب منع ہوتا ہے. آپ آسانی کے لیے دن کو خاص کر سکتے ہیں. ہاں، کیا وہ 10 محرم ہی کو سبیل لگتی ہے؟ نہیں، اس سے پہلے بھی لگتی ہے، بعد میں بھی لگتی ہے، پورا سال سبیلیں لگتی ہیں. پورا سال مختلف مسلمان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کی بات بھی غلط ہے. محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں، سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں. لیکن کوئی پیاسا نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ. کیونکہ پورے سال یعنی کہ یہ ایک نیا ایک طریقہ کہ آپ اس وقت آپ سبیل لگا سکتے ہیں جب آپ پورا سال سبیل لگائیں. یہ کون سی طریقہ ہو گیا؟ بھائی ایک نفلی کام ہے، جب چاہے آپ کر سکتے ہیں. اب پھر تو کوئی کام بھی نہیں ہوگا نا. پھر آپ ہر مہینے کیوں درس دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، پورا سال درس دیں تب درس جائز ہو جائے گا. یہ ساری باتیں مفتی صاحب کی غیر شرعی باتیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے نکال کے آئے ہیں. اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے، محرم میں لگا رہے ہیں، تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں. اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے. دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہونی چاہیے. بھائی ویلیو یعنی کہ محرم کو خاص کر لیں، اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں، محرم الحرام میں شہید ہوتے ہیں، تو ان کو یاد کیا جاتا ہے. ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفلیں سجائی جاتی ہیں، لوگوں کو لنگر کھلایا جاتا ہے یا پانی پلایا جاتا ہے، سبیل لگائی جاتی ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جناب اس دن کو خاص کر لیے تو حرام ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اس کو کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سارا کچھ ہے. آپ غیر شرعی فتویٰ دے کے اب غیر شرعی طور پر آپ حدیث کو جوڑ رہے ہیں، حدیث کی دلیل بنا رہے ہیں، وہ بھی ان کے اوپر یعنی الٹی پڑ رہی ہے ان کے لیے. ذرا دیکھیں کس طرح حدیث بیان کر رہے ہیں اور اپنے ہی اصول کے خلاف جا رہے ہیں. وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد وفی روایت فہو مردود. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا، نبی نے فرمایا وہ مردود ہے، ہم نہیں اس کو ایکسیپٹ کریں گے. تو اس لیے بھائی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں. آپ کیسے حدیث کو فالو کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ رد ہے جو نیا کام ہو، جو پہلے نہ ہوا ہو. کیا سبیل لگانا نیا کام ہے؟ کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا کہ بہترین صدقہ پانی ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ عمل نہیں کیا؟ کیا انہوں نے کنواں نہیں کھدوایا؟ جنہوں نے کنواں کھدوایا کیا صحابہ اس سے پانی نہیں پیتے تھے؟ بھائی حدیث جب آپ کے پاس ثابت ہے، ایک طریقہ ثابت ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہو گیا؟ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بدعت ہے؟ آپ صحابہ کو بدعتی کہہ رہے ہیں، آپ اہل بیت کو بدعتی کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کی اکثریت کو تم بدعتی کہہ رہے ہیں. آپ غلط جا رہے ہیں. آپ حدیث پڑھ کے غلط مطلب نکال رہے ہیں. آپ نے حدیث کو یا تو سمجھا نہیں ہے یا آپ کے دل میں بغض ہے جو نکل رہا ہے اس طرح. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو نیا کام ہو مردود ہو. تو کیا بدعت کیسے ہو گئی؟ یہ سبیل لگانا بدعت کیسے ہو گئی؟ پانی پلانا ہے نا اللہ کی راہ میں، وہ تو صحابی نے کہ نبی علیہ السلام نے کی اجازت سے انہوں نے کیا ہے. غلط طریقے سے مفتی صاحب جا رہے ہیں. کائنڈلی آپ حضرات سے گزارش ہے، ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے، بلکہ وہ کہہ رہے بھائی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں، میں تو پورے سال شربت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلا رہا ہوں. لیکن ایک آدمی سال کے 11 مہینے نہیں پلاتا، صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے، اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے. اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے. بے تکی باتیں پورے سال لگائے گا تب ہوگی، یہ کس نے آپ کو کہا؟ کوئی بھی نیکی کا کام جو اس کے لیے آپ یہ کنڈیشن لگائیں گے آپ نے پورے سال کیا ہے تو اب کریں، پورے سال آپ نے نہیں کیا تو اب نہ کریں، یہ کس نے آپ کو کہا؟ نفلی کام ہے، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں. کہ جناب اس سے محرم خاص ہو جاتا ہے تو محرم تو خاص ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں روزے رکھتے تھے،
فرمایا آئندہ ہم اس کا 9ویں کا بھی رکھیں گے اور 10ویں کا بھی رکھیں گے، اور اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہے، تو خاص ان کو یاد نہیں کیا جائے گا، انہیں ایصال ثواب نہیں کیا جائے گا، ان کے نام پر محفلیں نہیں کی جائے گی؟ تو پھر آپ یہ کہیں گے محرم میں آپ چونکہ محفلیں کرتے ہیں، محفلیں کرنا بھی حرام ہے کیونکہ آپ نے پورا سال نہیں کی ہوتی۔ اب بہت سی جگہوں پر پورا سال تو نہیں ہوتی محفلیں، محرم میں ہوتی ہیں، تو آپ کے اس فتوے سے ساری محفلیں ناجائز و حرام ہو گئی۔ تو آپ جو درس قرآن ہوتا ہے آپ کا یا درس بخاری ہوتا ہے پورا سال ہی ہوتا ہے، آپ تو سال میں 1-2 مرتبہ کرتے ہیں۔ جو دستار فضیلت ہوتی ہے وہ پورا سال ہوتی ہے آپ کے یہاں، آپ کے مدارس میں سال میں 1 بار ہوتی ہے، تو وہ کیوں بدعت نہیں ہے؟ آپ کو بدعت کی کا تصور کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ غلط، بالکل غلط جا رہے ہیں۔ دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کرے گا تو وہ چیز مردود ہے۔ اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں۔ دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں، اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے۔ اس عمل کو شریعت میں بدعت سیئہ کہا جاتا ہے۔ بدعت سیئہ کہا جاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ کے پاس دلیل نہیں ہے اس لیے محرم میں سبیل لگانا بدعت سیئہ ہے، گناہ سے بچیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مفتی صاحب نے کتنا غلط فتویٰ دیا ہے۔ ہمارے پاس دلیل ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی تو میں ان کے لیے کیا کروں، افضل صدقہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی، انہوں نے کنواں کھدوایا اور اس کے بعد لکھ لیا لأم سعد کی، یہ سعد کی ماں کے لیے، مطلب جو اس سے پانی پیے گا اس کا ثواب سعد کی ماں کو جائے گا۔ تو آج جو بھی اپنے والدین کے لیے کرے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرے تو وہ حدیث ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ تو کیسے یہ بات بدعت ہو گئی، کیسے یہ بدعت سیئہ ہو گئی؟ ہمارے پاس دلیل ہے، ہم آپ کو بتا رہے دلیل۔ اگر آپ نے نہیں پڑھی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ نے نہیں پڑھی ہوگی، آپ نے پڑھی ہوگی لیکن آپ غلط جا رہے ہیں۔ آپ کا فتویٰ غیر شرعی فتویٰ ہے، آپ کا طریقہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ جو مسلمان کر رہے ہیں آپ ان کو روک رہے ہیں، بلکہ آپ بدعت کر رہے ہیں۔ آپ قرآن سے روک رہے ہیں اور آپ حدیث سے روک رہے ہیں، آپ نیک عمل سے روک رہے ہیں۔ جو صحابہ نے نیک عمل کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے، اور آج تک امت کرتی آ رہی ہے، اس نیک عمل کو آپ روک کے آپ بدعت سیئہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو دوستو سبیل لگانا بالکل جائز ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث سے پانی پلانا بہت اچھا کام ہے۔ آپ جب بھی پانی پلائیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سبیل لگانے کا مطلب یہ ہوتا ہے بالخصوص محرم میں کہ ہم لوگوں کو پانی پلائیں گے، اس کا ثواب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نذرانتاً پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم ربیع الاول میں بھی سبیل لگاتے ہیں اور دنوں میں بھی سبیل لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اگر کوئی نہیں بھی لگا رہا تھا، صرف محرم میں لگاتے تب بھی جائز ہے۔ یہ اس وقت ناجائز ہوتا ہے کام کہ بھئی ہم محرم میں لگا رہے ہیں، کسی اور مہینے میں لگانا حرام ہے، تب ہم کہیں گے کہ یہ تمہارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کوئی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتا۔ تو مفتی صاحب کی سوچ بالکل غیر شرعی ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ بالکل غیر شرعی ہے، قرآن حدیث اور سنت صحابہ سے بالکل متصادم ہے، اور بدعت سیئہ اس کا فتویٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو ہدایت دے اور وہ اچھے فتوے دیں۔ لوگوں کو اتحاد کی بات کرتے ہیں لیکن فتوے آپ غلط دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فتووں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے، اور سبیل خود لگائیں اور دوسروں کو کہیں کہ امام حسین کی محبت میں سبیل لگائیں، محفلیں کرائیں، لوگوں کو بلائیں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ فضیلت ہے، لوگوں کو فضیلتیں بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔